بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کچھ ویلاگ مرگی کے دورے کے بارے میں کیے تھے کہ اعصابی دورے کیا ہوتے ہیں اور دماغی دورے کیا ہوتے ہیں، ان میں فرق کیا ہوتا ہے، ان کا کیا کرنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ان دوروں میں جو جن کو ہم سیزرز کہتے ہیں یا دماغی دورے کہتے ہیں، جو عرف عام میں ایپیلیپسی یا مرگی کہتے ہیں، ان میں کن کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میڈیسن تو لینی چاہیے باقاعدہ، لیکن ان کے ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، وہ بہت ضروری ہیں۔ ان میں ایک سب سے بڑی اہم جو بات ہے وہ ہے کہ جی میڈیسن پوری صحیح ٹائم پہ ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ 8 بجے صبح 8 بجے شام پوری خوراک جتنی ڈاکٹر نے بتائی ہے صبح شام باقاعدہ لیں، اس میں کوئی ناقد جو مرضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آج دوائی ختم ہو گئی، ایک رہ گئی، دو رہ گئی۔ اکثر ہوتا ہے جی وہ دوائیاں رہ گئی تھیں، یہ ختم ہو گئی تھی، جی ہم کیا کریں۔ دیکھیں جو بھی ہے آپ کا فرض ہے کہ دوائی باقاعدہ دیں، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کوئی بہت سارے لوگ اچھا جی ایسے کر لو، یہ کر لو، یہ دیسی علاج کر لو، دم درود کر لو، فلاں کر لو، یہ ہے وہ ختم ہو جائے گا نا۔ اگر ایک ڈائگنوز ہو گیا ہے، باقاعدہ ٹیسٹ ہو گئے ہیں، اگر اس میں پتہ چل گیا کہ یہ دماغی دورے ہیں جن میں جو نا ایک ڈاکٹر اسپیشلسٹ نے کر دیا، تو پھر اس میں ناغہ نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ بچے کے لیے پرابلم ہو جائیں گے۔ جتنی ڈوز جتنی خوراک اگر ڈاکٹر نے کہی ہے وہ باقاعدہ دیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ اگر ایک سے مطمئن نہیں ہے تو دوسرے کسی اسی بیماری کے اسپیشلسٹ سے آپ جو نا بات کریں، عام یہ وہ نہ کریں۔ تو یہ باقاعدہ دوائی۔ دوسری اب یہ کہ خوراک کیا دینی چاہیے۔ خوراک اس میں جو دماغی دورے ہیں اس میں زیادہ گوشت وغیرہ جو ہے نا، خاص طور پہ بڑا گوشت تو بالکل نہ دیں، دوسرا گوشت بھی کم دیں۔ مرغی مچھلی آپ دے سکتے ہیں، دال دیں، خاص طور پہ مسور کی دال جو نا خاص طور پہ وہ دیں۔ اس طرح سبزیاں زیادہ دیں، فروٹ دیں مناسب مقدار میں، دودھ دہی لسی زیادہ دیں تاکہ کیلشیم کی کمی نہ ہو۔ اسی طرح پھر وہ جو کیلا ضرور دیں، اسی طرح کہ پالک دیں۔ اسی طرح ہے کہ جی کچھ وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے کہ B6 کی کمی سے بھی دورے پڑتے ہیں، کیلشیم کی کمی سے دورے پڑتے ہیں، وٹامن ڈی کی، وٹامن ای کی، تو وہ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ وٹامنس پورے ہوں۔ تو ڈاکٹر کے مشورے سے اگر ٹیسٹ کرانے جب ایسے ہی یہ ضروری دیں۔ پھر اومیگا 3 ہے، یہ مچھلی کا تیل جو کہتے ہیں اومیگا 3، وہ اس کا ذہن کے اوپر، کیونکہ جن بچوں کی ذہنی صلاحیتوں پہ اثر پڑ سکتا ہے، تو اومیگا 3 جو ایک آتے ہیں ٹیبلٹ بھی ہوتی ہیں، سیرپ بھی ہوتے ہیں، وہ تو وہ ان کو ضرور دیں۔ زنک وغیرہ وہ دیں۔ پھر یہ بچے جو ان کو تھکنے نہ دیں، تھکے نہ کہ کھیل کھیل کے تھک گئے، ایگزاسٹ ہو گئے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی نیند جو نا پوری ہونی چاہیے، نیند صحیح ٹائم پہ، ریگولر ان کی زندگی ہو، صحیح ٹائم پہ کھانا، صحیح ٹائم پہ سونا، صحیح ٹائم پہ اٹھنا، اور سارے کام جو نا نیند پوری ہونا چاہیے۔ اس میں نہیں اگر راتوں کو جاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر، یہ جو چمکدار شادیوں میں لائٹیں ہوتی ہیں، جب بجلی یہ چمکتی ہے بادلوں کی، ان چیزوں پہ نہ ہوں، ان چیزوں کے سے بچیں، آنکھوں میں چمک نہ جائے، جیسے ٹارچ وغیرہ آنکھوں میں نہ روشنی جائے ان کے۔ پھر یہ ہے کہ جو میگنیٹک فیلڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ تو ہائی وولٹیج تارے ہوتے ہیں، ان کے نیچے نہ جائیں، یا یہ ٹرانسفارمر ہیں ان کے نیچے نہ کھڑے ہوں، ان چیزوں سے بچیں تاکہ یہ ان سے یہ پرابلم نہ ہو ان کے۔ کوئی ٹینشن پریشانیاں نہ ہوں، ذہنی دباؤ نہ ہو، بلکہ جو انڈر پریشر ہوتے ہیں، چاہے ٹینشن وہ بیماری کی وجہ سے ہو یا ذہنی ویسے اور بڑے مسائل کی وجہ، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ریلیکس زندگی ہونی چاہیے۔ اور جو پھر اگر بخار یا کوئی ہو، فوراً اس کی دوائی میڈیسن لیں، کوئی نہ کوئی دوائی لیں۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو یہ چیزوں کا خیال رکھیں، اور پھر ریلیکس رہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، نماز پڑھیں، اور باقاعدہ دوائی لیں، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ کنٹرول رہتا ہے مسئلہ سارا۔